ہر بہتان، ہر جھوٹ، ہر الزام درا گیا. پروپیگنڈے کے یہ مکروہ چہرہ بھی دیکھا کہ میں اٹھ نہیں پا رہا تھا. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو پتہ چلا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستانی قوم نکلی. شاہراہیں کاٹی گئی، موٹر ویز جو ہیں ان میں گڑے کودے گئے، جس طرح بے دردی اور بے رحمی اور ظالمانہ انداز میں شیلنگ کی گئی، مار داڑ کی گئی، حتیٰ کہ فوج کو بلایا گیا. 2 دفعہ ایڈمٹ رہا، کرونا ہوا، 7-8 دن کرونا رہا، پھر انفلوئنزا ہوا، پھر ٹائیفائیڈ ہوا. جگر کے ٹیسٹ ہوئے، وہ بھی کوئی اس میں پرابلم آیا، اور بخار جو ہے 25 دن مسلسل رہا. یہ آج دوسرا دن ہے کہ مجھے بخار نہیں ہے. تو لہٰذا اور ڈاکٹر کے پاس گیا کل میں، تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ بھائی جب تک تم بیڈ پہ پڑے رہو گے تم نے ٹھیک نہیں ہونا ہے، باہر نکلو پھرو. میرے خلاف اتنے پروپیگنڈے ہو گئے، ہر بہتان، ہر جھوٹ، ہر الزام درا گیا. اب الحمدللہ اتنے الزام درے گئے کہ ہم الزام پروف ہو گئے. اب نہ الزامات کی پرواہ ہے، نہ پروپیگنڈوں کی پرواہ ہے. اور یقین کریں میں نے سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈے کے یہ مکروہ چہرہ بھی دیکھا. یعنی بیماری کے دوران کسی نے یہ بھی خبر ڈال دی کہ ان کی والدہ بھی فوت ہو گئی ہے. اور جو میں وہاں پہ یقین کریں کہ میں اٹھ نہیں پا رہا تھا. یعنی میں زندگی میں پہلی دفعہ بیمار ہوا ہوں. آپ نہیں تھے، ہم نے دیکھا. میرا خیال نہیں ہے احتجاج فلاپ ہوا ہے، یہ میں آپ کی کریکشن کر دوں. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو پتہ چلا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستانی قوم نکلی. پوری دنیا نے دیکھا کتنے ہزاروں کنٹینر جو ہیں سڑکوں پہ، راستوں پہ لگائے گئے، شاہراہیں کاٹی گئی، موٹر ویز جو ہیں ان میں گڑے کودے گئے، جس طرح بے دردی اور بے رحمی اور ظالمانہ انداز میں شیلنگ کی گئی، مار داڑ کی گئی، حتیٰ کہ فوج کو بلایا گیا. یہ کوئی معمولی کامیابی تو نہیں ہے. اور اس کے باوجود ورکر ڈٹے رہے، 2 دن تک یہ لڑتے رہے، اور لڑتے کیا رہے، اپنا بچاؤ کرتے رہے. صرف اور صرف یہ ایک خواہش تھی کہ ہم ڈی چوک پہ پورا من دھرنا دیں. لیڈرشپ کے حوالے سے کیا پالیسی تھی، کیوں نہیں آئی، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. نہ میرا کسی سے رابطہ ہوا ہے، نہ کسی سے میں نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے. البتہ اس کی میں تائید ضرور کرتا ہوں کہ پوری لیڈرشپ کو ہونا چاہیے تھا. ورکرز کو یہ بھی تو علم ہونا چاہیے نا کہ علی امین نہ ہوتا تو یہ 3 احتجاجوں کی قیادت تو اس نے کی نا. لاہور گیا، پنڈی گیا، ادھر دھرنا، تمام ثوابی کا جلسہ، اور یہ تمام اخراجات وہ خود اٹھا رہا ہے. کوئی اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے. اور وہ اس کو اپ مائنس کر لیں تو ان میں سے کوئی اور ہو سکتا تھا جو اتنی نہج پہ احتجاج کو لا سکتا تھا. کیا ہوا ان کے ساتھ، اور کیوں کر وہ یہاں سے کے پی ہاؤس چلے گئے، یہ تو جب ان سے میری بات ہوگی ان کا بیان ہم نے سنا. لیکن یہ کیا کم کامیابی ہے کہ پوری احتجاج کو پوری دنیا نے دیکھا، اور اس کا کریڈٹ تو اس کو دینا چاہیے. اب اوپر سے یہ سب کچھ ہم نے فیس کیا، یہ ٹیئر گیس، یہ سڑکیں کاٹنے، باجوڑ میں سڑکیں کاٹی، پول گرائے جب میں وہاں پہ کنونشن کے لیے گیا تھا، دیر میں ہم پہ گولیاں چلائی، ورکر زخمی ہوئے. یہ سارے چیزیں ہم بھگت چکے ہیں. اس دور میں بھگتے ہیں جب پی ٹی آئی کا ایجنڈا اٹھانا جو ہے ایک گناہ کبیرہ سمجھا جاتا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج جو ہے یہ احتجاج سے وابستہ لوگوں کا کام ہے، جو پلان اے بنائے، پلان بی بنائے، پلان سی بنائے. امین خان کو بار بار اس چیز پہ ان کو، کیونکہ وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے، سارے اخراجات بھی اس پہ آپ دریں، الزام بھی اس پہ دریں. اب لوگ آج کل جو ہیں سوشل میڈیا پہ غلط اور غلیظ زبان بھی استعمال کر رہے ہیں. ورکرز کو احساس ہونا چاہیے نا، اپنی حصے سے زیادہ اس نے کام کر دکھایا. تو لہذا اور کسی کی ذمہ داری نہیں تھی، اور لوگوں کی ذمہ داری نہیں تھی، اور آ جاتے نا. تو لہذا احتجاج کے لیے احتجاج کمیٹی ہونی چاہیے، احتجاج کے آبجیکٹیوز مقرر ہونے چاہیے، احتجاج کے لیے اسٹریٹجی ہونی چاہیے، احتجاج کے لیے موٹیویشن، سوشل میڈیا، یہ سب کچھ ہونے کے بعد احتجاج جو ہے اعلان کیا جانا چاہیے. یہ میں خان کو تجویز بھی میں نے دی تھی، خان اگری بھی کر گیا تھا. مجھے اس کا اللہ غریق رحمت کریں، اور مجھے علم نہیں ہے کہ کس طرح شہید ہوا ہے، کیا وہ تشدد سے شہید ہوا ہے یا کوئی میڈیکل بیماری کی وجہ سے ہوا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے. پولیس والوں کو، رینجرز کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور پنجاب پولیس والوں کو بھی، یہ جنگ جو ہے نا، یہ جو لوگ نکل رہے ہیں پاکستان کے عوام خان کے لیے، اپنے بنیادی حقوق ایکسرسائز کرنے کے لیے، انہوں نے کیا بگاڑا ہے؟ کسی پولیس والے کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، کوئی پولیس پہ کوئی تشدد کیا ہو، کیوں بار بار آپ لوگ آ کے لوگوں سے یہ حق چھین رہے ہیں؟
آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیوں اپنے اختیارات ایکسرسائز نہیں کر؟ کس قانون نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے؟ فوج کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ پاکستانیوں پہ گولی چلائے، پولیس کے پاس اختیار نہیں ہے، حتیٰ کہ صرف اس وقت گولی چلائی جا سکتی ہے جب کوئی پولیس پہ گولی چلائے، لیکن بلا اشتعال نہ کسی کے پاس کوئی پتھر ہے نہ لاٹھی ہے، آپ لگی ہوئی ہیں، ٹیئر گیس مار رہے ہیں، ربڑ کی گولیاں مار رہے ہیں، شیلوں پہ شیل ہے، اور پھر آپ نے گولیاں بھی مار دی۔ پی ٹی ایم کا جرگہ میں اس کی تائید کرتا ہوں، آپ کے وزیر اطلاعات دیکھیے میں ان کی اپنی پالیسی ہوگی، میں ان کو میں اپنے معفی ضمیر بتا رہا ہوں۔ پی ٹی ایم جو ہے ان پہ جو فائر ہوا ہے، ان کے ورکرز پہ گولیاں چلی ہیں، جو ان کو جرگے سے روکا جا رہا ہے، کیوں بھائی کیوں یہ ہو رہا ہے؟ آپ کیوں لوگوں کو جرگہ کے انعقاد میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو اس جرگے میں جوک در جوک شرکت کرنی چاہیے۔ میری صحت نے اجازت دی، مجھے بھی انویٹیشن آیا ہے تو شاید میں بھی چلا جاؤں، نہیں کمپرومائز نہیں ہے، لیکن صوبائی حکومت پی ٹی ایم کے حوالے سے ایک چیز، اگر میں گیا وہاں پہ پی ٹی ایم کو ایک چیز سامنے رکھنی چاہیے، میری خواہش ہے کہ پی ٹی ایم کے ورکرز کے پاس اگر میں گیا تو میں ان کو کہوں گا پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اینٹی پاکستان سلوگن جو ہیں وہ کسی صورت میں، ابھی میں نے کہیں پہ دیکھا منظور پشتون کی آواز میں شاید یہ تھا کہ پاکستان کو برا بلا کہنا، میں کسی طور جو ہیں کسی پاکستانی کو، کسی پاکستانی سیاسی جماعت کو یہ حق دینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کو گالی دے۔ پی ٹی ایم کے لوگ جو ہیں، جو ان کا کاز ہیں فوجی آپریشن، یہ ظلم و جبر، اس کی میں مکمل تائید کرتا ہوں۔ اپنی اسٹریٹجی میں وہ یہ ضرور سمجھ لیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت جو ہے سروائیو کرنے سے نہیں بچا سکتی ہیں اگر ہم پاکستان کے مخالف ہو جائے۔ صوبائی حکومت یہ مرکز میں یہاں جو فیصلے ہوئے، نوٹیفیکیشن ہوا پی ٹی ایم کو، لیکن پی ٹی ایم تو بنیادی طور پہ ابھی بطور پارٹی رجسٹر ہی نہیں ہوئی ہے، تو لہذا وہ کون سی پارٹی جو ہے، وہ تو ابھی ایک تحریک ہے۔ اور ایک وقت میں علی وزیر اور منظور پشتین سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ پارلیمانی سیاست میں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، جب مناسب وقت آئے گا تو ہم پارلیمانی پالیٹکس کریں گے۔ اینی ہاؤ، میں ان دونوں افراد کے لیے، میں ان کا وکیل بھی رہا ہوں، اور ان دونوں کے لیے میں بہت ہی زیادہ محبت اپنے دل میں رکھتا ہوں، احترام رکھتا ہوں۔ بڑے جینوئن لیڈرشپ ہے یہ پشتونوں کی، اور یہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے پروونشل گورنمنٹ جب پولیس گئی تھی تو یہ پروونشل گورنمنٹ کا فیصلہ ہوگا، تو یہ میں نے اس کی مذمت کی ہے۔ مجھے انویٹیشن دی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ میری صحت اجازت دیتی ہے تو میں ان کے اس جرگے میں۔ پاکستان میں ویسے یہ تجربے بہت سارے ہوئے نا، معین قریشی چل گیا تھا، وہ جو مشرف صاحب لائے تھے، وہ جو فائنانس شوکت عزیز صاحب چل گئے، یہ منسٹر فائنانس آئے ہوئے ہیں، پاکستانی شہریت نہیں تھی۔ جس دن پاکستان آئے ایئرپورٹ میں ان کو شناختی کارڈ بنا کے دیا گیا اور پاسپورٹ بنا کے دیا گیا، تو لہذا یہ بھی ایک وقت ہے، گزر جائے گا۔ کاف بنا لی گئی، کاف لیگ بنا لی گئی۔ مشرف صاحب کے دور میں ایک چیز فوجیوں کی ماننی پڑے گی، مشرف نے بڑی صحیح اسیسمنٹ کی تھی افتخار چودھری کی، غلطی تھی ہماری لیگل فریٹرنیٹی کی کہ اس آدمی کا ساتھ دیا، اور میرا خیال ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریفرنس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آیا تھا، ہمدردیاں اس وقت ہماری ان کے ساتھ تھی۔ نہیں، اب ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں وہ باجوہ کا فیصلہ تھا اور پہلا مشرف کا فیصلہ تھا، تو بہرحال یہ ان کی جو مردم شناسی ہے، اس کو کم از کم اپریشیٹ کرنا۔ 15 کلومیٹر میں ڈیلی واک کرتا رہا ہوں، آج کل میں 3 کلومیٹر 2 دن سے میں کر رہا ہوں، 3 سے زیادہ نہیں کر سکتا ہوں۔ میں اسٹیمنا ڈیولپ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ صحت نے اجازت دی تو جلد ہی یہ خان کے کاز کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے لوگ ہمیں دیکھیں گے۔